الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی سورۃ الحج اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولا ونعم النصير صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللہم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك انت السمیع العلیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا پروگرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام مومنوں کے نام، اس موضوع پر آج جو آیت مبارکہ زیر مطالعہ ہے وہ سورہ حج کی آیت نمبر 78 ہے۔ آپ کا میزبان محمد عامر خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس سے پہلے جو آیت مبارکہ ہم نے پڑھی تھی وہ سورۃ الحج ہی کی آیت نمبر 77 تھی۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 78 کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خطاب اہل ایمان سے، جس میں جہاد اور قتال اور اسی طرح شہادت علی الناس کی جو ذمہ داری ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس کا مطالعہ کریں گے۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، رکوع کرو اور سجدہ کرو اور عبادت کرو اپنے رب کی، بندگی کرو اپنے رب کی، اور بھلائی کے اور نیکی کے کام کرو لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو۔ اس آیت مبارکہ کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاد کی ایک زوردار دعوت دی ہے۔ فرمایا وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسے کہ اس کی راہ میں جہاد کرنے کا حق ہے۔ هو اجتباکم، اس رب نے تمہیں اس کام کے لیے چنا ہے، پسند کر لیا ہے۔ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور تمہارے لیے دین میں کوئی حرج، کوئی تنگی، کوئی دشواری نہیں رکھی۔ بڑا فطری قسم کا دین ہے جو اللہ پاک نے عطا فرمایا۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم، اور یہ طریقہ ہے تمہارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کا۔ یہ جہاد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، یہ جہاد ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، انہوں نے تمہارا نام مسلمان رکھا۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا۔ سورۃ البقرہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا نقل کی ہے، اے اللہ تو ہمیں اپنا فرما بردار بنائے رکھ، اور ہماری اولادوں میں سے ایک ایسی امت اٹھا جو تیری فرما بردار ہو، امۃ مسلمۃ لک، جو تیری فرما بردار ہو۔ گویا اس امت کا نام ابراہیم علیہ السلام نے مسلمان رکھا۔ من قبل وفی ھذا، پہلے بھی اور اب بھی۔ اور یہ جہاد کیوں کرو؟ لیکون الرسول شہیدا علیکم، تاکہ یہ رسول علیہ السلام تم پر گواہی دیں۔ لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس، اور تم لوگوں کے خلاف گواہی دے سکو۔ تو آغاز کہاں سے ہوگا؟ فاقیموا الصلاۃ، دین کو نافذ و قائم کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلا کام فاقیموا الصلاۃ، پس نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو، واعتصموا باللہ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مضبوطی سے تھام لو، چمٹ جاؤ اللہ پاک سے،
مراد یہ ہے کہ واعتصموا بحبل اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. ہوا مولاکم، وہ رب تمہارا مولا ہے، تمہارا پشپنا ہے، تمہارا کارساز ہے. فنعم المولا ونعم النصیر، تو کیا ہی بہترین مولا ہے اور کیا ہی بہترین مددگار ہے، کیا ہی بہترین مدد کرنے والا ہے. ناظرین کرام، اس آیت مبارکہ میں جیسے میں نے عرض کیا کہ جہاد کی بڑی زوردار دعوت دی گئی. اہل ایمان کو مخاطب فرما کر رب کائنات فرماتا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جہادی. لہذا مختصر ہم سمجھیں کہ یہ جہاد کہتے کسے ہیں. جیم ہا دال، جہد. عربی زبان میں جہاد کا روٹ ورڈ ہے، مادہ ہے اس کا جیم ہا دال. جہد عربی زبان میں کہتے ہیں کوشش کرنے کو، سٹرگل کرنے کو، سٹرائیو کرنے کو. لہذا یک طرفہ کوشش اگر ہوگی تو اس کو جہد کہیں گے. جاہدہ یجاہدو مجاہدتن، باب مفعلہ میں جب یہ آئے گا تو اس کے معنی ہوں گے کوشش کا کوشش سے ٹکرانا، کوشش یک طرفہ جہد. اور کوشش سے کوشش ٹکرائے گی تو اس کے لیے فارسی زبان کا لفظ ہے کش مکش، کشا کش، یعنی کوشش سے کوشش ٹکرائے گی. یہ کوشش آپ کر رہے ہیں اللہ کے دین پر عمل کرنے کی، کروانے کی. ایک دین کی مخالفت کرنے والے شیطان، نفس اور دیگر جو چیزیں ہیں وہ آپ کی مخالفت کریں. اب یہ کوشش سے کوشش ٹکرائے گی تو یہ جہاد ہوگا. لہذا باب مفعلہ کا خاصہ یہ ہے جاہدہ یجاہد مجاہدتن، یا جہادن اس کا مصدر ہے. اس کے معنی ہوں گے لغوی اعتبار سے کوشش کا کوشش سے ٹکرانا. لہذا اصطلاحی معنوں میں جہاد سے کیا مراد ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا تو بہرحال اس کی وضاحت اس طرح سے کی گئی کہ وہ ہر منظم کوشش، وہ ہر منظم جد و جہد جس کا مقصد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلمے کی سر بلندی ہو، مقصد اللہ کا دین نافذ ہو، وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے. ہر وہ منظم کشمکش جس کا مقصد اللہ کے دین پر عمل کرنا اور کروانا ہو، جہاد فی سبیل اللہ. لہذا جہاد کے حوالے سے مختلف مغالطے ہمارے معاشرے میں موجود ہیں. اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جہاد کی مختلف اقسام کون کون سی ہیں. جہاد کا آغاز کہاں سے ہوگا؟ جہاد کا سب سے پہلا مرحلہ یا سب سے پہلا ہدف جو ہے وہ ہمارا اپنا نفس ہے، کیونکہ اللہ کے دین پر عمل کرنے کے اعتبار سے سب سے پہلی، سب سے بڑی رکاوٹ یہ نفس ہے. قرآن حکیم بتاتا ہے کہ یہ نفس جو ہے یہ انسان کو برائی کی طرف لے کے جاتا ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. سورہ یوسف میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یقیناً یہ نفس انسان کو برائی کی طرف حکم دیتا ہے، برائی کی ترغیب دیتا ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ بہت زیادہ حکم دینے والا ہے برائی کا. الا ما رحم ربی، سوائے اس کے کہ جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحم فرما دے. تو بہرحال جہاد کے حوالے سے پہلی قسم اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا، یعنی نفس کے منہ زور گھوڑے پر لگام ڈالتے ہوئے شریعت اسلامی پر عمل کرنا، ارکان اسلام کی ادائیگی، حلال روزی کمانا، یہ سارا جہاد ہے. اگر اس کا مقصد یہ ہے کہ حلال روزی کما کر اللہ کی رضا حاصل کی جائے تو روزی کمانے میں محنت اور ایفرٹس نہیں لگتی. خاص طور پر موجودہ دور میں حلال روزی کمانا کوئی آسان کام تو نہیں. حرام میں منہ مار کے انسان نسبتاً کم محنت کر کے زیادہ پیسہ کما سکتا ہے، لیکن حلال روزی کمانا آج کے دور میں مردوں کے لیے خاص طور پر ایک بہت بڑا جہاد ہے. اسی طرح اس نفس کے منہ زور گھوڑے کو کنٹرول کرنے کے لیے، لگام ڈالنے کے لیے ارکان اسلام رکھے گئے. 5 وقت باجماعت نماز کی ادائیگی موجودہ دور میں کیا آسان کام ہے؟ فجر کی نماز خاص طور پر، عشاء کی نماز خاص طور پر، یہ منافقین پر بہت بھاری تیر ہے. لہذا ان ارکان اسلام میں نماز کی ادائیگی، 5 وقت باجماعت نماز ادا کرنا، یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے. اسی طرح مال کی محبت جو ہمارے دلوں کے اندر موجود ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کر کے اس محبت میں کمی کی جا سکتی ہے. اسی طرح روزہ، یہ تو ہے ہی گویا اس نفس کے منہ زور گھوڑے کو قابو کرنے کا ذریعہ. لعلکم تتقون، اللہ پاک فرماتا ہے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، تاکہ تمہارے اندر خدا خوفی پیدا ہو. حج اس نفس کی تربیت کا سب سے بہترین سامان. نفس کے اس منہ زور گھوڑے کو کنٹرول کرنے کے لیے حج کی پابندی، حج کے مراسم جو ہے اس کی پابندی کی جائے، مناسک حج ادا کیے جائیں. بہرحال جہاد کا سب سے پہلا جو ہدف ہے وہ اپنا نفس ہے. لہذا قرآن حکیم میں جہاں کہا گیا ان النفس لامارۃ بالسوء، اب اس نفس کو اللہ کا مطیع فرما بردار بنانے کی کوشش جہاد ہے. حضور سے پوچھا گیا ای الجہاد افضل، کون سا جہاد افضل ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ تم اپنے نفس کے خلاف جہاد کرو. نفس کو مطیع فرما بردار بنانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کی اطاعت میں جو ایفرٹ لگے گی وہ جہاد مع نفس ہوا.
اور یہ افضل جہاد قرار پایا۔ محترم ناظرین کرام، سورہ حج کی آیت نمبر 78 میں اہل ایمان کو مخاطب کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جہاد کی ایک بڑی زوردار دعوت دی ہے۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، جہاد کرو اللہ کی راہ میں جیسے کہ اس کی راہ میں جہاد کرنے کا حق ہے۔ لہذا جہاد کا سب سے اولین ہدف، سب سے پہلا میدان یہ ہمارا اپنا نفس ہے۔ نفس کو مطیع و فرما بردار بنانے کی کوشش، مسلسل کوشش، کشمکش، کشاکش خسو دریائے دیدنی کوثر، الجھ رہے ہیں زمانے سے چند دیوانے۔ لہذا اس کشمکش کو کریں گے تو یہ نفس جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرما بردار بنے گا، مطیع بنے گا۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر دوسرے لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کی کشمکش، جد و جہد کرنا، یہ اصل میں دعوت اللہ اور شہادت الناس کے حوالے سے ضروری ہے۔ انشاءاللہ ابھی ہم لے رہے ہیں کچھ دیر کے لیے وقفہ، اور وقفے کے بعد انشاءاللہ ہم دوبارہ جمع ہوں گے، اور اس آیت مبارکہ کے حوالے سے سلسلہ کلام ابھی جاری رہے گا۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں مبارک کاپڑی اور آپ دیکھ رہے ہیں پیس ٹی وی اردو۔ يا ضياء الصدور يا سراج البدور أحينا بالهدى من ظلام القبور وزعمتم ہو نصارات و تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سب کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ محترم ناظرین، مسلمان کو مسلمان بنانے کے لیے، وہ اخلاق و صفات جو رحمان کو پسند ہیں بتانے کے لیے، میں آپ کا دینی بھائی حافظ عبدالقدیر عمری پروگرام لے کر کے آیا ہوں صفات عباد الرحمن۔ دنیاوی غفلت سے بیداری کے لیے ضروری ہے کہ ہر مسلمان پرکھے شریعت کی کسوٹی پر اپنا ایمان۔ عباد الرحمن ہر سنیچر رات 8:30 بجے اور دوبارہ دوپہر 1 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ رب کا عظیم تحفہ انسانوں کے لیے موجود ہے گھروں میں قرآن کھولیے اس کی گہرائی میں اتر کر اس میں سے حکمت کے موتی چن لینا، ڈاکٹر محمد طاہر کھٹوانی، اور قرآن کے فلسفے کو نکھارنا، زندگی کی حقیقت، انسان کی حقیقت، آخرت کی حقیقت، وحدانیت کا انعام، انسانیت پر احسان، جو سینوں کے لیے بمنزلہ شفا ہے اور ہدایت ہے اور رحمت ہے اللہ کی طرف۔ خوشیاں مناؤ، یہ بہت بڑی دولت تمہیں اللہ نے دی ہے، اسی کی طرف سے ہیں تمام نعمتیں، جس نے بنایا زمین و آسمان۔ تحفہ رحمان ہر اتوار شام 5:30 بجے اور دوبارہ رات 12 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ ڈائلاگ، discussion, debate, rebuttal, conclusion. Eliminate misconceptions about religion. Get enlightened. Witness Dr. Zakir Naik in a battle of words in Crossfire. ہر اتوار رات 8:30 بجے اور دوبارہ صبح 8:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ محترم ناظرین کرام، ہمارا پروگرام اللہ کا پیغام مومنوں کے نام، اس موضوع پر آپ کا میزبان محمد عامر خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ وقفے میں جانے سے پہلے سورۃ الحج کی آیت نمبر 78 کا مطالعہ جاری تھا، جس میں اہل ایمان کو زوردار دعوت دی گئی ہے جہاد کرنے کی۔ فرمایا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اور اللہ کی راہ میں ایسے جہاد کرو جیسے جہاد کرنے کا حق ہے۔ الحمدللہ اس حوالے سے پہلا درجہ جہاد کا یہ بیان ہوا کہ یہ جہاد سب سے پہلے اپنے نفس کے خلاف ہوگا۔ مراد یہ ہے کہ ارکان اسلام کی ادائیگی کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مطیع و فرما بردار بنانے کے لیے، اپنے نفس کے منہ زور گھوڑے کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے یہ جہاد کرنا ہوگا، جو افضل جہاد کہلایا۔
دوسرا درجہ جہاد کا دین کی دعوت و تبلیغ کی سطح پر ہوگا، یعنی یہ پیغام جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے بنی نوع انسان کے نام، اس پیغام کو تمام انسانیت تک پہنچانے کی ذمہ داری یہ مسلمان امت کی ہے۔ لہذا اب اس کام کے لیے، اس عظیم تر کام کے لیے جو وقت، جو پیسہ، جو صلاحیت لگے گی وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ لہذا قرآن حکیم کی تعلیمات کو سیکھنا، اس میں جو پیسہ لگے گا، جو وقت لگے گا وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ بہرحال دعوت کے لیے، اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے، تبلیغ کے لیے پیسہ، وقت، صلاحیتیں لگیں گی، یہ سارا کا سارا جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ تیسرا درجہ جو جہاد کا آئے گا، قتال فی سبیل اللہ لازم و ملزوم ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دین کو غالب کرنے کی کوشش کی جائے، اس میں قتال کا مرحلہ نہ ہے۔ لہذا جہاد کا اعلیٰ ترین مرحلہ اللہ کی راہ میں جنگ کرنا، اللہ کے باغیوں کے خلاف جنگ کرنا، جس کو افضل ترین قرار دیا گیا، جس کو اعلیٰ ترین جہاد قرار دیا گیا۔ اللہ پاک فرماتا ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو محبوب رکھتا ہے، پسند فرماتا ہے ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں صفیں باندھ کر جنگ کرتے ہیں، اور ایسی صفیں جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو۔ لہذا جہاد کا اعلیٰ ترین مرحلہ اللہ کی راہ میں جنگ کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کو غالب کرنا۔ جیسے خود قرآن حکیم میں سورہ بقرہ میں اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں جنگ کرنا فرض قرار دیا گیا ہے، چاہے وہ تمہیں کتنا ہی ناگوار گزرے۔ بہرحال جہاد کا اعلیٰ ترین مرحلہ قتال فی سبیل اللہ، جہاد کے مراحل کے اعتبار سے پہلا مرحلہ اپنے نفس کے منہ زور گھوڑے کو اللہ کا مطیع و فرما بردار بنانے کی کوشش کرنا، کشمکش کرنا، یہ جہاد کا پہلا درجہ۔ دین کی دعوت و تبلیغ اور اقامت کی جد و جہد میں پیغام کو پہنچانا، اس کے لیے وقت لگانا، اس کے لیے صلاحیتیں لگانا، اس کے لیے تمام تر کمیونیکیشن ریسورسز جو ہیں اس کو اختیار کیا جائے، اور سب سے پہلے اہل ایمان کو اور پھر باقی بنی نوع انسان تک اللہ کا پیغام پہنچانے کی کوشش کی جائے، یہ جہاد کا دوسرا درجہ ہے۔ اور تیسرا اور اعلیٰ اور بلند ترین درجہ اللہ کی راہ میں قتال کرنا، اللہ کی راہ میں جنگ کرنا۔ اس کی فضیلت کیا بیان ہوئی ہے؟ فرمایا هو اجتباکم، اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں اس کام کے لیے چنا ہے، تم اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے ہو۔ بہرحال یہ چننا، اجتبا اور استفا، یہ جو دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں نبی کریم کے علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ در حقیقت کسی کام کے لیے چناؤ ہوتا ہے، اور یہ چناؤ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو، هو اجتباکم، یہ دین کے سارے تقاضے ادا کرو، اس نے تمہیں اس کام کے لیے چنا ہے۔ بہرحال بڑا خوبصورت شعر ہے کہ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، بھلا ممکن ہے کہیں ساقی نہ رہے، جام رہے، اور میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اب اگر یہ کام کرنا چاہتے ہو، گفتگو کا آخری حصہ مکمل ہو رہا ہے الحمدللہ، اب اگر یہ کام کرنا چاہتے ہو تو فرمایا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ، یہ جہاد اس لیے کرو کہ تاکہ رسول تم پر گواہ بن سکیں، یہ تمہارے خلاف گواہی دے سکیں۔ یہ ہے شہادت علی الناس کا فریضہ۔ مراد یہ ہے کہ لوگوں پر گواہی دینا اپنے قول سے، اپنے عمل سے، اور خاص طور پر اس دین کو قابل عمل ثابت کرنے کے لیے اس کو قائم کیا جائے، اس کو قائم اور نافذ کرنے کی کوشش کی جائے، جس کے یہ مرحلے ابھی گنائے گئے۔ لہذا فرمایا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ، تاکہ رسول تم پر گواہ بنے۔ انہوں نے یہ پیغام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تم تک پہنچا دیا، اب تمہاری ذمہ داری ہے لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور تم لوگوں پر گواہی دے سکو۔ یعنی ایک ایسا عادلانہ نظام قائم کر کے دکھاؤ کہ جس میں انسانیت کے لیے راحت، جس میں انسانیت کے لیے سکون کا معاملہ ہو، جس میں سود کے ذریعے یہ جو چمگادڑیں ہیں خاص طور پر جس طرح یہ خون چوس رہی ہیں پوری انسانیت کا، ان کا قلع کما کیا جائے۔ معاشرتی سطح پر بے حیائی فحاشی کے ذریعے انسان کو درندہ بنایا جا رہا ہے، درندہ بنایا جا رہا ہے، اس کا قلع کما کیا جائے۔ اسی طرح معاشرتی سطح پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خالق مان کر تمام انسان برابر ہو جائیں، تمام لوگ برابر ہوں، تمام لوگوں کے حقوق متعین ہوں۔ اسی طرح معاشی سطح پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مالک مانتے ہوئے اس کے احکامات کے مطابق معاشی نظام بنایا جائے، جس میں سود پر پابندی ہو، جس میں زکوٰۃ کا نظام ہو، صدقات کا نظام ہو، خیرات کا نظام ہو۔
یہ ہے وہ عادلانہ نظام جس کی جد و جہد کرنا ہم سب پر لازم ہے. اگر کریں گے تو فرمایا لیکون الرسول شہیدن علیکم، قیامت کے دن یہ گواہی دینی ہے. شہادت الناس کی ذمہ داری خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا احساس تھا، اور اتنا احساس تھا کہ قیامت کے دن مجھے اپنی قوم کے خلاف گواہی دینی ہوگی. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ صحابہ کرام موجود ہیں، آپ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ تم مجھے قرآن سناؤ. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں آپ کو قرآن سناؤں؟ آپ پر تو قرآن حکیم نازل ہوتا ہے. فرمایا کہ ہاں مجھے دوسروں سے قرآن حکیم سننا اچھا لگتا ہے. لہذا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ نساء کی تلاوت کرنا شروع کی، اور جیسے ہی میں اس آیت پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، کیسا ہوگا وہ دن ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ اٹھائیں گے، اور اے محمد علیہ السلام آپ کو اپنی قوم کے خلاف گواہی کے طور پر لائیں گے. وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، ان لوگوں کے خلاف گواہی کے طور پر لائیں گے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مجھے آواز آئی نبی کریم کے علیہ السلام ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ. جیسے ہی میں نے اٹھا کر چہرہ آپ علیہ السلام کے چہرے انور کی طرف کیا، آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر تھی کہ یہ قیامت کے دن کیسا ہوگا جب مجھے اپنی قوم کے خلاف گواہی دینی ہوگی. یہ ہے وہ احساس شہادت الناس کا. اسی حوالے سے حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی لی تھی. 1.25 لاکھ مسلمان موجود ہیں جن سے گواہی لی الا حل بلغت، کیا میں نے پہنچا دیا؟ یہ نہیں، گواہی دی گئی الحمدللہ قد بلغت وادیت ونصحت، آپ نے پہنچا دیا، آپ نے نصیحت کا، آپ نے حق نصیحت ادا کر دیا، امت کی خیر خواہی کا حق ادا کیا. پھر آپ نے فرمایا اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہے کہ یہ آج کا دن ہے، یہ گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے ان تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا. پھر حضور نے فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، اب جو یہاں موجود ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ پیغام ان لوگوں تک پہنچائیں جو یہاں موجود نہیں ہیں. یہ ہے شہادت الناس کی ذمہ داری. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں یہ ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جیسے فرمایا اگر کرنا چاہتے ہو تو آغاز ہوگا ذات سے، فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور آخری اور اہم ترین بات یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے چمٹ جاؤ. وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اللہ کو مضبوطی سے تھام لو. اب ظاہر بات ہے اللہ کو مضبوطی سے تھامنے سے کیا مراد ہے؟ سورہ آل عمران میں اس کی وضاحت آتی ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رسی یعنی قرآن حکیم کو مضبوطی سے تھام لو. یہ ہے اصل میں اب مطالبات دین کے اعتبار سے اہم ترین مطالبہ. اگر خود جڑنا چاہتے ہو آپس میں قرآن کو تھام لو. اللہ کے رسول کی حدیث عبداللہ بن مسعود سے کہ وہ رسی ہے جو آسمان سے زمین تک تنی ہوئی ہے. اللہ سے جڑنا چاہتے ہو تو اس رسی کو تھام لو، آپس میں جڑنا چاہتے ہو تو رسی کو تھام لو. لہذا وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. کیا ہی بہترین مولا ہے. آج بھی یقین ہونا چاہیے کہ وہ مددگار ہے، وہ ہماری مدد کرے گا دین کی دعوت و تبلیغ اور اقامت کے لیے. اور آخری بات عرض کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ یہ وقت قریب ہے کہ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد و تائید ہمارے شامل حال ہو اور دوبارہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین غالب ہو انشاءاللہ العزیز. آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی. پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبین خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی. آنکھ جو کچھ دیکھتی ہیں لب پہ آ سکتا نہیں، میں وہ حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. شب گریزہ ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. محترم ناظرین کرام، سورہ حج کی آیت نمبر 78 کے حوالے سے الحمدللہ یہ گزارشات کی گئی ہیں. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں ان باتوں کا یقین عطا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. اللہ اللہ